اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. قولہ اما فی مقام، یہاں سے وَأَنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ اما فی مقام منع الملازمہ بین حکم العقل بوجوب شیء وحکم الشرع بوجوبہ کما ینادی بہ بأعلی صوتہ ما حکی عن السید الصدر فی باب الملازمہ فراج. بات ہماری چل رہی تھی اس حوالے سے کہ قطع طریقی جو ہے وہ مطلقاً حجت ہے نا، مگر ہم نے کہا تھا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کل کے 10 منٹ میں انشاءاللہ گزشتہ کل کے درس کو جو تھوڑا سا واضح کریں گے. کل ہم نے پڑھا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو آپ نے بھیجا تھا مسلک اقتضاء اور مسلک علیت والی، ہم نے پڑھا تھا یہ کہ موافقہ التزامیہ عند المصنف جو ہے واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے ایک جو ہے وہ فرعی بحث کی تھی اور اس میں جو ہے وہ بتایا تھا کہ اگر ہم ممکن ہوں، اگر ہم اس کے قائل ہوں تو کیا یہ مطلقاً حجت، یعنی مطلقاً جو ہے وہ موافقہ التزامیہ واجب ہے، حتیٰ اس جگہ پہ بھی کہ جہاں پر موافقہ عملیہ ممکن نہیں ہے. اب عملاً جو ہے وہ کیا ہے، جسے امدان بین محظورین میں وہاں پہ بھی اس کا تصور ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. تو نے کہا تھا کہ جی ہاں علی نحو الاجمال وہاں پہ بھی اس کا تصور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر تفصیل کے منع ہونے کے اوپر انہوں نے 2 دلیلیں دی تھی. اس کے بعد ایک بحث یہ ہوئی تھی کہ اصول عملیہ علم اجمالی میں جاری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے وہ 3 موانع مشہور نے کہا کہ اصول عملیہ جاری نہیں ہوتے اس میں علم اجمالی میں. اس پہ جو ہے وہ 3 معنی ہیں. ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اگر آپ علم اجمالی میں اصول عملیہ کو جاری کرتے ہیں تو اس سے موافقہ التزامیہ جو ہے وہ لازم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، موافقہ التزامیہ کی مخالفت واجب آ رہی ہے. مصنف نے کہا تھا کہ اگر آ رہی تو آیا کریں، ہم جو کہ موافقہ التزامیہ کے جو کہ وجوب کے اصلاً قائل ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا تھا کہ یہ جو اشکال انہوں نے کیا تھا مشہور کے اشکال کو دفع میں شیخ اعظم انصاری نے کہا تھا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم موافقہ التزامیہ کے وجوب کے قائل ہو کر بھی ہم اصول عملیہ کو علم اجمالی میں جاری کر سکتے ہیں. کیسے؟ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے موافقہ التزامیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. موافقہ التزامیہ نہیں، ہم نے مثال دی تھی کیا کہ یا تو جمعے کے دن جو ہے کیا ہے نماز ظہر واجب ہے یا حرام ہے، یعنی وجوب حرمت میں سے کسی ایک کا قائل ہونا ہے نا. تو یہ ہے الزام ہے نا کہ دونوں میں سے کسی ایک کے وجوب کا کہ آپ قائل ہوں، لزوم کے قائل ہوں. تو شیخ اعظم انصاری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موافقہ التزامیہ کے وجوب کے قائل تو ہیں، ہم شیخ آخون کی طرح نہیں ہیں کہ اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے وجوب کے قائل ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو جاری کر دیں گے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب اصول عملیہ جاری ہوتے ہیں تو اصلاً موافقہ التزامیہ کا جو کیا ہے مورد ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کا قائل ہونا الگ بات ہے، لیکن کہتے ہیں یہاں پہ مورد باقی نہیں ہے حتیٰ کہ ہم اس کے قائل ہو سکیں موافقہ التزامیہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے ہم نے کیا کہا تھا کہ موافقہ التزامیہ یہ ہے کہ یا تو آپ نماز جمعہ کے وجوب کے قائل ہوں یا حرمت کے، لیکن جب اصول عملیہ براعت یا استصحاب آپ جاری کر رہے ہیں تو ایک الگ سے حکم جو ہے وہ آ جا رہا ہے اباحت کا. تو جب اباحت والا حکم ہو گیا تو وہ ختم ہو جا رہا ہے، چنانچہ جو کہ ہم اس کے قائل ہو سکتے ہیں. مصنف نے ان کے قول کو رد کیا تھا کہ حضور آپ کی بات کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں تو کیا اس سے دور لازم آ رہا ہے. دور یہ لازم آ رہا ہے کہ کیا، یعنی یہ کہ موافقہ التزامیہ کا وجوب گویا کہ اس وقت آپ قائل ہو سکتے ہیں موافقہ التزامیہ کے کہ جب اصول عملی نہ ہو، اور اصول عملیہ اس وقت آپ جاری کریں گے کہ جب موافقہ التزامیہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہاں پر ایک بات کی تھی، بہت اچھے لطیف اشارے طریقے سے انہوں نے بیان کیا. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس اشکال والے دور کو بھی یہاں پہ ختم کیا جا سکتا ہے اور شیخ اعظم انصاری نے جو کہا ہے اس کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ دیکھیے ایک 2 طرح کا مسلک ہوتا ہے، ایک ہے مسلک علیت اور ایک ہے مسلک اقتضاء. ٹھیک ہے، شیخ اعظم انصاری جو بات کر رہے ہیں یہ مسلک اقتضاء کے طور پر تو صحیح ہے، لیکن مسلک علیت کے طور پر صحیح نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ سوال ہم آپ کو کر رہے ہیں، ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتائیے، سنیے گا، یہ بتائیے کہ علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح تنجز کے لیے، تنجیز کے لیے یا موافقت کے لیے کیا ہے، یہ علت تامہ ہے یا مقتضی ہے؟ علت تامہ نہیں ہے بلکہ مقتضی شرط جو عدم معنی ہے ان صرف مقتضی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں نے کہا کہ نہیں، جس طریقے سے علم تفصیلی
اگر کسی چیز کی آپ کی ہو جاتی تو وہ آپ کے حق میں منجز ہو جائے. اس طریقے سے علم اجمالی بھی ہے. تو کہہ رہے اگر یہ آپ مانتے ہیں علم اجمالی کو علم تفصیلی کی طرح, ٹھیک ہے, تو پھر تو شیخ اعظم نے کہا ہے جو بات صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, یعنی علم اجمالی آتے ہی تنجز ہو جاتا ہے. واضح ان شاء اللہ موافقت الزامیہ آ جائے گی. لیکن جو شیخ اعظم انصاری کے, لیکن اگر ہم مسلکی اقتضاء کے قائل ہیں, یہ کہیں کہ علم اجمالی مقتضی ہے کس کے لیے, تنجیز کے لیے. ہاں, اور مقتضی اپنے اثر کو اس وقت دکھاتی ہے جب کوئی مانے نہ ہو, اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ شارع کی طرف سے جو اجازت ہے وہ مانے ہے, اس وجہ سے وہ کیا ہے علم اجمالی میں اثر نہیں کر رہی ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو شیخ اعظم انصاری اب یہاں پر پھر اب ہماری وہ والی بات جو کل ہم نے شرح کی تھی اس کو آپ لائیے گا, کیا کہ ایک ہے جو تنجیز اور ایک جو کیا تعلیق. تو کہہ رہے کہ یہ جو تنجیز ہے یہ شارع کی اجازت کے ذریعے سے علم اجمالی میں آ گئی ہے, اور تعلیق جو ہے کیا ہے اس کے اندر علم موافقت الزامیہ میں پایا جاتا ہے. بس ان شاء اللہ سے یہ بات ختم ہوئی. آج کل ہم نے ایک بحث کی تھی کہ کیا کہتے ہیں قطع طریقی مطلقاً حجت ہے, یہ ہم نے بات کی تھی. مطلقاً کی تشریح یہ کی تھی کہ بھائی مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ اسباب متعارفہ سے حاصل ہو یا اسباب غیر متعارفہ سے, مطلقاً حجت ہے. کہا اس کی دلیل کیا ہے, عقلاً بھی ہے اور شرعاً بھی ہے. عقلاً کی دلیل ہم نے یہ دی تھی کہ بھائی عقلاً اس لیے ہے کہ چونکہ یہ قطع کا حجت ہونا اس کی ذاتیات میں سے ہے, اور ذات سے ذاتیات کو جو ہے وہ الگ آپ نہیں کر سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. اور جہاں تک شرع ہم نے کہا تھا وہ اس لیے کہ شرع کی کوئی دخالت جو کیا اس میں اندر قطع طریقے میں نہیں ہوتی ہے. یعنی شارع آپ کو یہ نہیں کہے گا فلاں چیز آپ کے لیے حجت ہے, فلاں چیز آپ کے لیے حجت نہیں ہے, یہ قطع طریقی ہے. لیکن قطع موضوعی میں کہا کہ یہ دخالت ہوتی ہے, یعنی نفیاً و اثباتاً ید شارع جو ہے, ید جاہل جو ہے اس پر تصرف رکھتا ہے. بات واضح انشاءاللہ. یہاں تک بات آئی تھی. اس کے بعد ایک جملہ کہا تھا جہاں پہ کل کا درس ختم ہو گیا تھا, وہ یہ کہ ہم نے تو یہ کہا کہ قطع طریقی مطلقاً حجت ہے, چاہے اس کسی بھی سبب سے ہو, ہر سبب سے, ہر مورد میں, ہے نا, چاہے قطع خطہ ہو یا غیر خطہ ہو, سب حجت ہے. لیکن اخباریوں نے یہ کہا ہے کہ اگر سبب میں فرق ہے. اخباری جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر, حالانکہ یہ نسبت ہے, اخباری تو نسبت یہ دی گئی ہے کہ اگر قطع طریقی جو حاصل ہو رہی ہے اگر وہ اسباب شرعیہ سے حاصل ہو رہی ہے تو حجت ہے, چونکہ وہ لوگ بس قرآن و روایات کو ماننے والے ہیں. لیکن اگر اسباب عقلیہ سے حاصل ہو رہی ہے قطع طریقی تو کہہ رہے حتیٰ ہم قطع طریقی کے بھی حجت کے قائل نہیں ہوں گے. بات واضح انشاءاللہ. مصنف نے کہا تھا کہ یہ جو نسبت ان کی طرف دی گئی ہے یہ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ نسبت جو کیا ہے ان کے کلمات کو سمجھنے میں بھول ہوئی ہے, لوگوں سے اسی نسبت دی ہے ایک بات. بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کریں گے, تو ہم اور زیادہ بات کریں کیا کہ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ ہم ان کی کتابوں کو پڑھیں, ان کی کلمات سے بھی ذکر کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں یہ نسبت بلکہ جو وہ کہتے ہیں وہ اس کو جھوٹ, اس نسبت کو جھوٹ ٹھہراتی ہے کہ یہ غلط, جو یہ نسبت جو ان کی طرف غلط ہے. کیوں, یعنی کیا مطلب, یعنی گویا کہ یہ کہ حتیٰ اخباری بھی قطع طریقی کے حجت کے قائل ہیں مطلقاً. واضح انشاءاللہ. اب مصنف یہاں پر اس بات کہہ رہے کہ تو پھر یہ جو کہا گیا کہ اخباریوں نے جو ہے کہ اس کی کو منع کیا ہے, کہہ رہے یہ بات کہاں سمجھے, کہہ رہے کہ یہ جو علماء اخبارین جو اپنی کتابوں میں انہوں نے نقل کیا وہ دو باتوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے. یا تو وہ ملازمت کی نفی کرنا چاہ رہے تھے, یعنی آپ ہم جو اصولی کہتے ہیں کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع, یا تو وہ اس نظریے کو, اس قانون کو رد کرنے کی اس میں ہے بیان کر رہے ہیں, یا پھر کیا ہے, یا پھر وہ اس مقام میں ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کیا کہ مقدمات عقلیہ جو مقدمات ہوتے ہیں, جو مقدمات ظنیہ ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یہ مقدمات ظنیہ جو کیا ہے بس گویا وہ اس مورد میں بیان کرنے میں ہے کہ صرف وہی چیز حجت ہے کہ جو ائمہ معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو. ائمہ معصومین کے علاوہ, روایتوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں, یعنی جو عقلی بحثیں ہیں جس میں صغرا ہے, کبرا ہے نا, صغرا کا موجبہ ہونا اور کبرا کا جو ہے کیا کلیہ ہونا, یہ ساری چیزیں جو کہہ رہے ہیں اس کے تناسب سے جو ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ نتیجہ کبھی کبھی کیا ہے ضنی ہوتا ہے, اور وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, اس بات کو وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ضنیات کو رد میں. تو یا تو دو چیزوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اپنی کتابوں میں وہ, یا تو وہ اس کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع اس نظریے کو رد کرنا چاہ رہے تھے, یا پھر یہ کہ ضنیات کی رد کو تردید کرنا چاہ رہے تھے. بات واضح ہے انشاءاللہ. یہ دو چیزوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد جو کیا ہے وہ مسلسل جو ہے وہ 3 شواہد ان کی کتابوں سے
پیش کریں گے محقق محدث امین استرابادی کی 3 شواہد کو ذکر کریں گے، جس سے یہ صاف آپ کو پر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ وہ یعنی قطع طریقی کی حجت کے قائل ہیں، اور وہ جو بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ قطع طریقی کی نفی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ یعنی وہ ظنیات کی نفی کرنا چاہ رہے تھے کہ جو چیزیں ظنی ہوتی ہیں وہ حجت نہیں ہوتی ہیں۔ بس انشاءاللہ کچھ نہیں ہے سوائے اس میں میرے خیال سے ترجمہ ہے، اگر یہ باتیں ذہن میں ہے تو انشاءاللہ دیکھیے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں وَإِن نُسِبَ إِلَى بَعْضِ الْأَخْبَارِيِّينَ، ہم نے کہا کہ قطع طریقی یا قطع موضوعی عقلی بات ایک ہی ہے، یہ حجت ہے مطلقاً، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے سبب کے اعتبار سے، مورد کے اعتبار سے، ہے نا، قاطع کے اعتبار سے، کوئی یعنی وہ حجت ہوتے ہیں۔ یہاں پر وَإِن نُسِبَ إِلَى بَعْضِ الْأَخْبَارِيِّينَ، گرچہ بعض اخباریوں کی طرف نسبت دی گئی اس بات کی کہ انہ لا اعتبار بما اذا کان بمقدمات نقلیہ، ہے نا، کہ اگر قطع جو ہے مقدمات عقلیہ سے کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے تو پھر کیا ہے وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، الا ان مراجعۃ کلمات لا تساعد علی هذه النسبۃ، مگر یہ کہ اگر ان کی کلمات کو ذہن میں رکھا جائے، ان کی کلمات کو پڑھا جائے، مراجعہ کیا جائے، تو یہ جو نسبت ہے اس کو مدد نہیں ملتی ہے، لا تساعد نہیں ہے، اس کو مدد نہیں ملتی ہے، یعنی وہ نسبت صحیح نہیں ہے، بل تشہد بکذب، بلکہ تشہد میں حیا کی ضمیر ہے پلٹے کسی کی طرف، کلمات، کہ ان کے کلمات کو اگر آپ پڑھیے تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ یہ نسبت غلط ہے ان کی طرف، وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر سبب اسباب عقلیہ سے اگر کوئی قطع آپ کو حاصل ہو رہا ہے تو وہ حجت نہیں ہے، نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہتے ہیں۔ وَأَنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ، دیکھیے اب ان کے کلمات، وَأَنَّ الْكَلِمَاتِ إِنَّمَا تَكُونُ، کس میں وہ کلمات جو بیان انہوں نے کیا ہے وہ 2 چیزوں کو بیان کر رہی ہیں، یا تو خلاصے کے طور پر یا 2 چیزیں، یا تو وہ کل ما حکم بالشرع اس کی تردید کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ جو ضنی چیزیں ہیں، ہے نا، وہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں بیان کر رہے ہیں۔ سنیے، تو اما اور اما فی مقام من علم ملازمہ بین حکم العقل بوجوب شیء و حکم الشرع بوجوبہ، یا تو وہ اس ملازمہ کو باطل کرنا چاہ رہے ہیں، کیا اپنے کلمات میں یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ ملازمہ نہیں پایا جاتا حکم عقل میں، کہ اگر عقل کسی چیز کے وجوب کا حکم کر دے رہی ہے تو شرع بھی جو کیا اس کے وجوب کا حکم کرے گی، سمجھ رہے ہیں، اس میں ملازمہ نہیں پایا جاتا۔ کما ینادی به باعلی صوت ما هو کان سید صدر فی باب الملازمہ، سید صدر رضی الدین انہوں نے اپنی کتاب میں شرح وافیہ میں انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ملازمہ نہیں پایا جاتا، یہ ایک بات۔ دوسری بات، وَإِمَّا فِي مَقَامِ عَدَمِ جَوَازِ الْاعْتِمَادِ عَلَى الْمُقَدِّمَاتِ الْعَقْلِيَّةِ، پھر وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مقدمات عقلیہ پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے احکام شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، احکام شرعیہ مقدمات عقلیہ سے ثابت نہیں ہوتے ہیں، کیوں؟ لأن المقدمات العقلیہ، ضمیر پلٹائیے گا، لأن المقدمات العقلیہ لا تفید الا الظن، ہم کیوں کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیوں منع کر رہے ہیں کہ آپ احکام شرعیہ کو مقدمات عقلیہ سے ثابت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ مقدمات عقلیہ سے آپ کو زیادہ سے زیادہ کسی چیز کا اگر ہوتا ہے تو وہ ظن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کما ہوا صریح الشیخ المحدث الامین الاسترابادی، اس کے بعد ذرا سا آپ اضافہ کر لیجئے گا، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، واضح انشاءاللہ، حیث قال فی جملۃ مستدلہ فی فوائدہ علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریات الدین فی السماع عن الصادقین علیہم السلام، دیکھیں صاحب انہوں نے کہا کیا کہہ رہے کہ وہ اس بات محدث امین استرابادی وہ کہہ رہے ہیں کہ ضروریات دین منحصر ہیں صرف انہی چیزوں میں کہ جو صادقین علیہم السلام، جو ائمہ معصومین علیہم السلام سے سنا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کے علاوہ مثلا کیا ہے اور کسی چیز سے آپ جو کیا ہے احکام شرعیہ کو ثابت کریں، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، فی جملۃ مستدلہ فی فوائد، یعنی ان کی فوائد مدنیہ ان کی کتاب ہے، اس میں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریات الدین فی السماع عن الصادقین، کہ مدرک جو کیا ہے منحصر ہے کس میں، صرف اس میں کہ جو معصوم عن الصادقین، چنانچہ اگر صادقین علیہ السلام کے علاوہ یعنی ائمہ معصومین سے ہٹ کر اگر کوئی چیز آپ کو سننے میں آتی ہے اور اس کو مدرک قرار دیا جا رہا ہے دین کا، تو کیا ہے وہ احکام شرعیہ کے لیے مدرک نہیں ہو سکتے۔ اب وہاں پر چنانچہ اب یہ یہاں سے اب یہاں پہ الرابع میں آپ لکھ لیجیے شاہد نمبر 1، اب یہ 3 شواہد یہاں پہ ذکر کریں گے، فی السماع عن الصادقین،
فی جملۃ مستدلہ فی فبہ فی فوائدہ علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریات الدین فی السماع عن الصادقین. کہنا چاہ رہے کہ منحصر ہے علی انحصار، اپنی فوائد میں وہ یہ کہہ رہے کہ علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریات الدین فی السماع عن الصادقین، کہ وہ شے کہ جو ضروریات دین میں سے نہیں ہے. مدرک ما لیس من ضروریات الدین فی السماع عن الصادقین، یعنی جو ضروریات دین کا جو مدرک ہے وہ منحصر ہے کس میں؟ سماع عن الصادقین علیہ السلام میں. سمجھ رہے ہیں؟ فروع دین کا مدرک ہے ان کا انحصار استدلال پہ. جی لیسا میرا ضرورت ہے جو فروع دین کا جو مدرک ہے ان کا مدرک فی جملۃ مستدلہ فی فوائد علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریات الدین فی السماع عن الصادقین. فروع دین کے مدرک کے انحصار پر جو استدلال ہے وہ جو ہے اس طریقے سے آگے بتا رہا ہے کہ یعنی مسائل میں ہوگا نا، یعنی جو بات کر رہے ہیں نا. فی جملۃ مستدلہ فی فوائدہ علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریات الدین فی السماع عن الصادقین. اپنی فوائد میں وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریات الدین، ضروریات دین میں سے جو چیز نہیں ہے اس کا مدرک. یعنی بھائی فروع دین کا مدرک، ہاں اس کا مدرک کیا ہے؟ وہ منحصر ہے کس میں؟ سماع عن الصادقین. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو اخذ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مدرک صرف اور صرف کیا ہے؟ منحصر ہے صادقین علیہ السلام. سماع عن الصادقین یہ کہنے کا روایت معصومین. اب دیکھیے نا، یہ مطلب یہ تو ان کا مفہوم تھا. اب یہاں سے اصل عبارت ان کی وہ ہو رہی ہے کہ دیکھیے کہ کیسے ان کے کلمات سے اگر ہم کو پڑھیں تو سمجھ میں آ رہی کیا بات. کہہ رہے الرابع، یعنی یہ ابھی یہاں پہ یہ جو کس کا قول ہے، یہ ان کا فوائد مدنیہ میں جو محقق استرابادی کہنا چاہ رہے ہیں. الرابع ان کل مسلک غیر ذالک المسلک، ہر مسلک، ٹھیک ہے، سوائے اس مسلک کے. کیا مطلب؟ یعنی ہر وہ دیکھیے ہم نے کیا کہا تھا کہ مدرک کیا ہے؟ صرف سماع عن المعصومین ہے. تو سنیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہر مسلک یعنی ہر مدرک، ہر وہ راستہ جو آپ اختیار کر رہے ہیں غیر ذالک، جو کہ ائمہ معصومین کے مسلک کے علاوہ ہے. المسلک سے بعد والے جو المسلک، اس سے مراد کیا؟ مسلک صادقین، یعنی مسلک صادقین کے علاوہ جو مسلک ہے، مدرک صادقین کے علاوہ جو مدرک ہے، ٹھیک ہے. انما یعتبر من حیث افادۃ الظن بحکم اللہ تعالیٰ، وہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس سے صرف اور صرف وہ ظن کا افادہ دیتے ہیں آپ کو. انہی میں سے کیا ہے؟ عقلی مقدمات عقلیہ ہیں، ٹھیک ہے. یعنی تمسک بکلامہم، ٹھیک ہے، یعنی کلمات معصومین سے ہٹ کر جو بھی آپ مدرک پیش کریں گے ضروریات دین کے لیے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ ظن بحکم اللہ تعالیٰ. اس سے خداوند احکام شریعہ کا ظن پیدا ہوگا. وقد اثبتنا سابقا انه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس احکامه او بنفیہ، اور ہم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم جو کیا کرتے ہیں، یعنی اثبتنا سابقا انه لا اعتماد على الظن، کہ ہم ظن پر جو اعتماد نہیں کر سکتے. کس پہ؟ المتعلق بنفس احکامه، وہ ظن کے جو احکام اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو. اب وہ کیا کرے؟ چاہے وہ اس کو ثابت کرے او بنفی ہے، یا اس کو نفی کرے. یعنی ظنیات سے حکم شرعی کا ثابت ہونا یا ثابت نہ ہونا یہ ثابت نہیں ہو سکتا. واضح انشاءاللہ. وقال فی جملتها ايضا، اور انہی میں سے ان کا یہ بھی جملہ ہے کہ بعد ذکر ما تفتن بزعمه من الدقیقہ. ہاں، پھر اس کے بعد ان کا کہ یہ جو عبارت بعد میں ابھی ذکر کریں گے، کہہ رہے کہ وَإِذَا عَرَفْتَ، ابھی عبارت ابھی کہہ رہے اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے، ایک یعنی پورا ایک سمجھ لیجیے پورا ایک کلم ان کا وہ ان کی پوری ایک بحث ہے جس کو یہاں پہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس بحث میں جو مقدمہ انہوں نے ذکر کیا اپنی کتاب میں فوائد مدنی، اس مقدمے نہیں ذکر کر رہے ہیں. اس مقدمے کے حوالے سے شیخ آخوند بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس مقدمے کو اپنے ذوم کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، اپنے خیال میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو مقدمہ ذکر کیا وہ بہت دقیق ہے، ٹھیک ہے، بہت شریف ہے، بہت دقیق ہے. مقدمہ کیا ہے؟ اس مقدمہ خلاصہ یہ سمجھ لیجیے آپ، وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہہ رہے کہ مقدمات عقلیہ یعنی کیا، جو منطقی بحثیں ہوتی ہیں جس میں صغرا کبرا کے ذریعے سے ہم کیا انسان نتیجہ نکالتا ہے، سمجھ رہے ہیں. اب اس صغرا و کبرا میں کبھی صغرا کو جو موجبہ لاتا ہے، کبرا کو جو کلیہ لاتا ہے نا، یا اس میں جو قضایا کا استعمال کرتا ہے
وہ قضیہ جو کبھی ضروریات میں سے ہوتا ہے, کبھی غیر ضروریات میں سے ہوتا ہے نا, کبھی مشہورات میں سے. تو کہنے کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی قواعد ہوتے ہیں ان سب کا خلاصہ جو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب ہم کو زن آور ہوتے ہیں, ان سے زن پیدا ہوتا ہے. یہ پورا مقدمہ باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا, اور اس مقدمے کے بعد وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان تمسکنا, ہاں کہ محاذ لفظ ہو, اب یعنی وہ مقدمہ یعنی جو انہوں نے ذکر کیا کس کا, نتیجہ نکالنے کا, جو منطق میں ہم پڑھتے ہیں صغرا کبرا, اس کو ذکر کیا انہوں نے, اور نتیجے کو کہا کہ یہ سب جو کیا جو زن پیدا کرتے ہیں یہ سب, کہنے اذا عرفت ما مہدناہ من الدقیقۃ الشریفہ. اب یہاں سے ان کا جملہ شروع ہے کہ اس مقدمے کو بیان کرنے کے بعد وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں, دوسرا شاہد اس بات کے اوپر کہ ہم زن کو جو کہ دیکھیے یعنی مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مصنف دیکھیے پہلی عبارت, یہ عبارت کیوں ذکر کی, الرابع, اس سے پہلے جو اوپر ہم نے پڑھی ہے, آپ اس کو دیکھیے اٹھا کر, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کس کو رد کر رہے ہیں. وہ قط کو رد نہیں کر رہے ہیں, وہ قط کو رد نہیں کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جس سے زن پیدا ہوتا ہے ہم اس کو احکام شرعی کو اخذ نہیں کر سکتے. ایک شاہد یعنی عقلوں کو وہی رد کر رہے ہیں, یعنی مقدمات عقلیہ سے اگر حکم شرعی کو لیا گیا معصوم کے علاوہ, یعنی معصوم کے علاوہ یعنی مقدمات عقلیہ سے اگر جو لیا جا رہا ہے مراد یہی ہے تو اس میں زن پیدا ہوتا ہے. ہاں زن پیدا نہیں, قط کو نہیں رد کر رہے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر قطع ہو جائے کسی مقدمے کے ذریعے سے تو اس کا رد نہیں کیا انہوں نے کیا. انہوں نے کیا کہا, ہر مسلک کہ جو اس کے علاوہ مسلک ہے اس سے کیا زن پیدا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اب تک مطلب کیا ہے, نہیں جو رد انہوں نے پہلے والے میں کیا, پہلا شاید اس بات کے اوپر زن کی رد ہے. دوسری شاید سنیے, پوری بات اعلیٰ مقدمات عقلیہ پہ جو ہے ہم اعتماد نہیں کر سکتے. یہاں پہ کسی کی استثناء تو نہیں کیا ہے. کہاں پر جو اوپر یہ کہا ہے اما فی مقام عدم الجواز الاعتماد علی مقدمات العقلیہ, ہاں لانها لا تفید الا اللفظ. ہاں تو دیکھیے یہ مقدمات عقلیہ سے کیا ہوتا ہے, زن پیدا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. چنانچہ اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے, اب اس کا دوسرا جملہ نکالیے, چونکہ مقدمات عقلیہ زن آور ہیں اس لیے ہم اس پر اعتماد نہیں کر سکتے. بس اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر مقدمات عقلیہ قط کا فائدہ دے, مثلا بعض مقدمات ایسے ہیں کہ جس کو وہ بھی نہیں, جیسے مثلا اجتماع نقیضین محال ہے, سمجھ رہے ہیں, کل اعظم من الجز ہے, اس کو مقدمات عقلیہ ہیں. عقل کہتی ہے اس کو, لوگ بولے کیا یہ اخباری اس کو منع کرتے ہیں. اخباری اگر یہ دیکھیں تو کیا اخباری اس کو کہے گا کہ یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے, نہیں کہہ سکتے. وہ بھی کہیں گے کہ ہاں یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. قیاس والے میں جو نتیجہ نکالتے ہیں سمانتا حجت ہے, اس میں اس کی باقاعدہ وہ کرتے ہیں, تفصیل کرتے ہیں, کون سے قبول کریں کون سے نہیں قبول کریں گے. ابھی بس مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے ان کا باقاعدہ ان کے وہ یہ نہیں کہہ رہے صرف نسبت دے دی, نہیں, وہ کلمات کو بھی ذکر کر رہے ہیں, اور کلمات سے یہ دیکھیے سمجھ میں بھی آ رہی بات. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے, یہ 3 شواہد ذکر کریں گے اور ان تینوں سے آپ کو یہی چیز سمجھ میں آئیں گی, یا تو وہ اس ملازمے کو باطل کر رہے ہیں یا پھر کیا ہے زن کو رد کر رہے ہیں. آپ دیکھیے پہلے شاہد میں کہا کہ زن یعنی وہ مسلک کہ جس سے زن پیدا ہوتا ہے وہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یقین آور کیا ہے, مسلک کیا ائمہ معصومین ہے, سمجھ رہے ہیں. دوسرا جو سنیے, اذا عرفت ما ابھی ان کا کلمہ ان کا جملہ کیا ہے, اذا عرفت ما میں دقیقۃ شریفہ جو ہم نے مقدمہ ذکر کیا ہے, اگر آپ اس سے معروف پتہ چل گیا آپ کو, تو فنقول ان تمسکنا بکلامہم, اگر ہم کیا کریں, اگر ہم متمسک ہوں کلام ائمہ معصومین سے تو کیا ہوگا, فقط اسمنا من الخطا, تو ہم کیا کریں گے, ہم خطا سے محفوظ رہیں گے. واضح انشاءاللہ. وَإِن تَمَسَّكْنَا بِغَيْرِ كَلَامِهِمْ, اگر ہم معصومین کے علاوہ کسی اور کے کلام سے متمسک ہوں گے تو لم نعصم من الخطا, تو ہم کیا ہوں گے, خطا سے محفوظ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, سنیے. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِسْمَةَ مِنَ الْخَطَأِ امر مطلوب مرغوب فیہ شرعا وعقلا. اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے, محقق سربادی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ خطا سے معصوم رہنا, خطا سے بچے رہنا, یہ ایک ایسا امر ہے کہ جو شرعاً بھی مطلوب ہے, شرع بھی آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ غلطی میں نہ پڑھیے, اور عقل بھی کہتی ہے کہ آپ جو ہے کیا ہے غلط مسئلے کے اوپر عمل نہ کیجیے. ٹھیک ہے. الا ترى ان الامامیہ تستدل على وجوب عصمت الامام بانه لولا الاسم للزم امره تعالی عباده باتباع الخطا. آپ نہیں دیکھتے کہ امامیہ نے جو عصمت معصومین پر دلیل دی ہے وہ یہی نہ دی ہے کہ اگر ہادی, ٹھیک ہے, اگر ائمہ معصومین یا انبیاء معصوم نہ ہوں گے تو اس سے کیا لازم آئے گا, اس سے یہ لازم آئے گا کہ پروردگار اپنے بندوں کو کسی خاطی کے جو کیا کر رہا ہے, اتباع کرنے کا جو کیا حکم دے رہا ہے. وہ ہوا وذالک الامر محال, اور یہ ایسا امر ہے کہ جو کہ محال ہے کہ پروردگار کسی غلط کو خاطے کو کہے کہ آپ اس پر کیا کریں, اس کی اتباع کریں. لأنه کبھی, اچھا کیوں محال ہے, اس لیے کہ یہ کبھی اور پروردگار کبھی کو انجام نہیں دے سکتا. وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى. اور جب آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو اس دلیل کے اوپر, یعنی وہی
جو صغرا کبرا اور اس سے نتیجہ وغیرہ جو نکلتا ہے انت استعملت فی دلیل علمت ان مقتضى ان لا يجوز الاعتماد على الدلیل الظنی فی احکامہ تعالی. کہہ رہے کہ جب آپ اس دلیل میں غور و فکر کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا, یعنی کون سی دلیل, یہ والی دلیل جو دی ہے ہاں, یعنی عصمت معصومین کے اوپر جو استدلال کیا مستدل والا عصمت معصوم, تو اس سے اگر غور و فکر, تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لا یجوز الاعتماد علی دلیل ظنی, دلیل ظنی کے اوپر جو کیا ہم اعتماد نہیں کر سکتے احکام تعالیٰ کو اخذ کرنے کے لیے. انتہا موضوع حاجت فی کلام ہے. یہ دوسرا جو ہے جو موضوع حاجت ہے وہ تمام ہو گیا. اس سے بھی دیکھیے آپ یہ سمجھ میں آ رہا ہے ان کی دلیل سے, سمجھ رہے ہیں, یہ بات سمجھ میں آئی یہاں تک کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زن کی اتباع نہیں کر سکتے. پہلے والے سے بھی زن کی اتباع نہیں, یہاں پہ بھی زن کی نفی کی ہے. ہوتا ہے, صحیح بات ہے. تو اسی لیے تو انہوں نے کہا ہے نا کہ اب اس میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو قضائے ضروریات کو لیا جاتا ہے, جو واضح ہاں 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 حجت ہوتا ہے. تو اس میں تو اسی کو تو رد کر کے نا, اسی کو تو رد کر کے کہیں کہ ہماری یہ کلام مطلقاً صحیح نہیں ہے, اسی کو رد کر یہ والی مانتے ہیں بات, اس کا مطلب کیا چیز, یعنی جو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مقدمات عقلیہ نسبت دی جا رہی ہے, مقدمات عقلیہ وہ لوگ قبول نہیں کرتے. سوال پیدا ہے کون سے مقدمات عقلیہ قبول نہیں کرتے, تو کہہ رہے ہیں وہ مقدمات عقلیہ جو زن آور ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے اخباری. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قیاس والی زن آور ہوتی ہے, مطلقاً سب نہیں ہوتی ہیں, لیکن ان میں سے جو قضایا برہان, جو برہان ہوتے ہیں, جو ضروریات ہوتے ہیں قضایا, جو تو وہ جو کیا یقین آور ہوتے ہیں, لیکن بعض جو ہوتے ہیں اس میں جو زناور ہوتے ہیں. وما مہدہ من الدقیقہ هو الذی نقلہ شیخ العلامہ فی. ہاں اب کہہ رہے کہ وہ جو مقدمہ تھا ہم نے اس کو ترک کر دیا یہاں پر, لیکن شیخ اعظم نے اپنی کتاب رسائل میں اس مقدمے کو بھی ذکر کیا ہے. وہ مقدمہ اسی حوالے سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دو شاہد. تیسرا شاہد وقال فی فہرست فصول ایضا, اسی کتاب کے فہرست میں جو انہوں نے اس بات کو نقل کیا, جب فصول کی فہرست کر رہے ذکر کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے نقل کیا تھا کہ جس سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا. دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ بھی زن کے ابطال الاول. کون سا بات جو آ رہی ہے یعنی انہوں نے نقل کیا نہیں, یہ شیخنا علامہ سے مراد کیا ہے, یہ جو رسائل میں ہے, یہ رسائل ہم نے کہا نا, شیخ آخن نے کیا کہا, شیخ آخن نے کہا تھا کہ پہلے انہوں نے مقدمہ ذکر کیا, مقدمے کے بعد انہوں نے یہ دلیل یہ بات کی تھی وَإِذَا عَرَفْتَ مَا مَحَدْنَاهُ. کہہ رہے کہ یہ جو تمہید ہے, مقدمہ ہے, ہم نے یہاں پر ذکر نہیں کیا. شیخ آخن بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ذکر نہیں کیا, لیکن اس تمہید کو اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں مقدمے کو, تو شیخ اعظم نے اپنی کتاب رسائل میں ذکر کیا ہے, سمجھ, وہاں پہ آپ جا کے جلد اول صفحہ نمبر 52 پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں سے وقال فی فہرست, قال سے مراد کون ہے یہاں پر, ہاں قال سے مراد وہی محقق استرابادی, محدث استرابادی, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں اسی فوائد مدنیہ میں, یعنی 3 شواہد ان سے ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہم نے بات کہی تھی کہ اخباری کیا زن کو رد کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سمجھے, مقدمات عقلیہ جو یقین آور ہیں قطع کو رد نہیں کرنا چاہ رہے. اس کی تیسری شاید سنیے وہ یہ ہے کہ اپنی اس کتاب میں فہرست کو جب وہ ذکر کر رہے تھے تو فہرست میں انہوں نے بیان کیا تھا الاول, اول کیا, فی ابطال جواز التمسک بالاستنباطات الظنیہ فی نفس احکام تعالیٰ, احکام اللہ تعالیٰ کو اخذ کرنے میں جو استنباطات ظنیہ ہیں, ہاں وہ کیا ہے, اس سے تمسک کرنا جائز نہیں ہے. یہ پہلی ہوتا نا انسان کتاب کے اول, کتاب کے شروع میں فہرست لکھا ہے آخر میں, اس میں اسی کتاب میں فوائد مدنیہ کے فہرست میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے. فہرست میں ذکر کیا کیا, فہرست اول کیا, فصل اول یہ ہے کہ فی, یعنی فصل قائم کیے, فصل اول میں کیا لکھا, فی ابطال جواز تمسک بالاستنباطات الظنیہ, استنباطات ظنیہ سے ہم تمسک نہیں کر سکتے, کس چیز کے لیے, احکام اللہ تعالیٰ کو اخذ کرنے کے لیے. ووجوب التوقف عند فقد القطع بحکم اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, بلکہ واجب ہے توقف کرنا, کب, جب احکام اللہ تعالیٰ کے مطابق جو کیا قطع حاصل نہ ہو. دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, چنانچہ اگر قطع ہو جائے اس کو اخذ کر سکتے ہیں, اور بحکم ورد عنہم, یا پھر یہ کسی ایسے حکم سے نہ ہو کہ جو جس سے قطع حاصل ہو, یا ائمہ معصومین سے کوئی حدیث نہ ہو, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں توقف کر لینا چاہیے. اگر قطعور چیزیں نہ ہو یا حدیث نہ ہو تو ہمیں توقف کرنا چاہیے. اب یہاں پر بات ختم ہو گئی, تیسرا شاید. اب سنیے, اب یہاں سے کلام ہے, کون, کس کا کلام, مصنف کا. کہہ رہے وَأَنْتَ ترى ان محل کلامه ومورد لفظ و ابرام هو العقلی غیر المفید للقطع. ہم نے 3 شاہد ذکر کیا ان کے کلام سے, آپ دیکھیں اس میں غور کریں. یہ جتنے بھی انہوں نے جو تردید کی ہے موقع استرابادی نے, کس کو رد کیا ہے, ان مقدمات عقلیہ کو
کہ جو مفید قط نہیں ہوتے، جو مفید ظن ہوتے ہیں، بار بار انہوں نے کہا مفید ظن ہوتے ہیں، ہم اس کی تردید کر رہے ہیں. وَإِنَّمَا هَمُّهُ إِثْبَاتُ عَدَمِ جَوَازِ اتِّبَاعِ غَيْرِ النَّقْلِ فِي مَا لَا قَطْعَ. ان کا دیکھیے ان کا تمام تر ہم و غم، ان کی تمام تر جو ہے کیا ہے اہمیت یہی اس بات پہ ہے. ان کی تمام تر مقصد ان کا یہ ہے کہ کیا کریں، وہ ثابت کریں اس بات کو کہ جائز نہیں ہے اتباع کرنا کس روایتوں سے ہٹ کر ایسی چیز کا کہ جو قطع آور نہیں ہوتے. چنانچہ اب اس جملے کا مفہوم کیا نکلے گا؟ چنانچہ اگر کوئی ایسی چیز ہے ان کی نظر میں روایتوں سے ہٹ کر کے جس سے قطع حاصل ہو جاتا ہے تو ہم اس سے تمسک کر سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. ابرام کا معنی ہے کہ نقض ابرام. ہاں نقض، ہاں اشکال کو مطلب دفع کرنا. مورد نقض ابرامی، مورد نقض ہی و ابرامی، یعنی ان کے اشکال کا مورد، ان کے تنقیص کا مورد سب یہی ہے. وکیف کان. اب یہاں سے ایک اور بات سنیے گا. وکیف کان، چاہے آپ جو کیا ہے ہماری بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یعنی یہ جو نسبت ہم نے کہا کہ نسبت صحیح نہیں ہے، چاہے آپ اس کو صحیح مانیں یا نہ مانیں، آپ کہیں کہ نہیں وہ ایسا مانتے ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں. فلزوم اتباع القطع مطلقاً وصحۃ المؤاخذہ المخالف عند اصابتہ، کہ قطع کا اتباع کرنا لازم ہے مطلقاً، یعنی قطع طریقی حجت ہے مطلقاً، ٹھیک ہے. وصحۃ المؤاخذہ المخالفتی، اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو شارع اس سے مؤاخذہ کر سکتا ہے. مخالف مخاطب القطع عند اصابت القطع، اگر قطع جو ہے کیا ہے مصیب ہے، صحیح ہے، تو اگر کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کو کیا ہے اس کا مؤاخذہ کرنا درست ہوگا. وَكَذَا تَرَتُّبُ سَائِرِ آثَارِ الْقَطْعِ عَلَى الْقَطْعِ عَقْلًا، اور عقلاً جو بھی آثار ہیں وہ سب کے سب اس کے اوپر مترتب ہوں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مِمَّا لَا يَكَادُ يَخْفَىٰ عَلَىٰ عَاقِلٍ فَضْلًا فَاضِلٍ، کہ یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو کسی عاقل پر جو کیا ہے عقل مند انسان پر مخفی نہیں ہو سکتی، چیز آئے کہ کوئی فاضل ہو. بات انشاءاللہ. فلا بد فیما یوہم خلاف ذالک فی الشریعہ، یہاں سے فلا بد سے کیا ہے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں. ایک اشکال گویا کہ مقدر ہے. اشکال مقدر کیا ہے؟ اب سنیے، دیکھیے ایک اشکال مقدر جو تھوڑا سا سپورٹ کر رہی ہے اس کو. اشکال کیا ہے کہ حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں، سنیے گا. یہ اشکال ایک حدیث کو بیس بنا کر، کچھ حدیثوں کو بیس بنا کر یہ اشکال کیا گیا مصنف پہ. آپ نے یہ کہا کہ وہ چیزیں کہ جو وہ قطع اگر کوئی ایسی مقدمات عقلیہ جس سے قطع حاصل ہو رہا ہے تو اس کو اتباع کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اشکال ہوا مصنف کے اوپر، کہہ رہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں صاف طور پر یہ جملہ ہے، صاف طور پہ یہ حدیث لکھا ہے جس سے روایت ہے اما انہو شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا. دیکھیے حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے عیب ہے یہ بات کہ جو چیز تم ہم سے نہ سنو اس کو کیا ہو عقیدہ رکھ لو، اس کے بارے میں باتیں کرو، ہے نا، اس کو بیس بناؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بس اسی چیز کا انسان عقیدہ رکھ سکتا ہے، اسی چیز کو جو کیا حکم شرعی مان سکتا ہے کہ جو ائمہ معصومین سے ہم تک پہنچی ہو. اور مقدمات عقلیہ کیا ہیں؟ مقدمات عقلیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کس کو کیا، ائمہ معصومین کی حدیث نہیں ہوتی وہاں پہ، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جو چیز ہم سے تم تک نہ پہنچے اس کو عقیدہ نہ رکھنا، اس کو صحیح نہ ماننا، ٹھیک ہے. اور مقدمات عقلیہ وہ ہیں کہ جو ائمہ معصومین ہیں. تو کہنے پھر تو اس طریقے سے تو کیا ہے، یعنی یہ پھر ہم مقدمات عقلیہ کو نہیں مانیں گے. تو اس کا رد کہہ رہے ہیں، اس کا رد یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو حدیث ہے یہ رد کر رہی ہے ایسی چیزوں کو کہ جو مقدمہ جو معصومین سے نہ سنی ہوئی ہو اور مفید کیا ہو، علم نہ ہو، علم کا فائدہ نہ دیتی ہوں، چاہے علم اجمالی ہو، علم تفصیلی، سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر معصومین سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، معصومین کی حدیث نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مقدمہ ہے کہ جس سے آپ کو علم تفصیلی فعلی ہو جا رہا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اشکال و جواب واضح ہوا. عبارت دیکھیے، اب دیکھیے عبارت انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. فلا بد، اب یہاں پہ بات یہاں تک کہ ہم نے کیا پڑھا، فضلاً عن فاضل، یہاں تک ہم نے یہ بات ثابت کی مصنف نے کہ قطع طریقی مطلقاً حجت ہے، ٹھیک ہے، اور مقدمات عقلیہ جو مفید قطع ہوتے ہیں وہ حجت ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں سنیے، فلا بد فیما یوہم خلاف ذلک فی الشریعہ. اب شریعت میں وہ چیزیں کہ جو اس کے برخلاف ہیں، جیسے اب کیا ہے، جیسے یہ حدیث ہے، یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ معصومین سے ہٹ کر جو چیز ہو اس کو نہ مانو،
سمجھ رہے ہیں. اور مقدمات عقلیہ یہ معصوم کی حدیث نہیں ہے، پھر کیوں ہم اس کو مانیں؟ تو کہہ رہے اب جو چیز اس کے خلاف کا وہم آپ کے ذہن میں ڈالتی ہے اس کو کیا کریں؟ اس کو یہ کہیں کہ من المنع عن حصول العلم تفصیل بالحکم الفعلی، آپ اس کو حمل کریں ایسی چیز کے اوپر کہ جو علم تفصیلی فعلی کا فائدہ نہ دیتی ہوں. کہ وہ معصوم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس میں کہا کہ اما انہ شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا، یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کو بتانا چاہ رہی ہے کہ جو چیز تم ہم سے نہ سنو، ٹھیک ہے، اور وہ تمہارے لیے علم تفصیلی کا باعث نہ بنے، اس کا تم عقیدہ نہ رکھو، اس کے بارے میں نہ کہو. ٹھیک ہے. من المنع عن حصول العلم تفصیلی بالحکم الفعلی لاجل منع بعض مقدمات موجبۃ للعلم، اس لیے کہ بعض مقدمات علمیہ جو ہیں اس کے موجب علم جو کیا ہے وہ نہیں بنتے ہیں. کیوں ہم اس کی نفی کریں گے؟ اس لیے کہ ان مقدمات میں بعض ایسے مقدمات بھی ہیں کہ جو کیا ہیں، جو قیاس سے مثلا مل کر بنے ہیں، تو قیاس کا تو ہم وہ نہیں مانتے. ولو اجمالاً یہ اس سے ہے کیا ہے، تفصیلی سے اوپر ہے، عطف ہے. یعنی کیا؟ یعنی ہم اس کو عقیدہ رکھ سکتے ہیں چاہے علم تفصیلی کا فائدہ تو علم تفصیلی ہے حکم فعلی، یا علم اجمالی ہے حکم فعلی کا فائدہ، تو ہم اس کو مان سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر ہے تو اس کو نہیں قبول کر سکتے. فتدبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.